یقیناً موسم بدل رہا ہے، پنکھے بند ہیں، آپ کی سانسوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو بولتے رہیں گے، بات آسان ہو جائے گی۔ آیت سے ہی شروع کرتا، لیکن ایک حدیث سے مجلس شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ میرا مزاج پرکھ لیں، میں آپ کے مزاج کو سمجھ لوں۔ بولے گا وہی جسے بولنا آتا ہے، اور جنہوں نے ٹیسٹر لگا لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر بعد نکال بھی لیجیے گا، کہیں لگا ہی نہ رہ جائے اور پوری مجلس گزر جائے۔ ایک حدیث پاک سے سجاسر آغاز کر رہا ہوں مجلس کا، اور حدیث اتنی مشہور ہے، اتنی معروف حدیث ہے کہ ہر مذہب کے آدمی کی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ سہیل بھائی، بڑی مشہور حدیث ہے، سب مانتے ہیں اسے، سب جانتے ہیں اسے، لیکن اسے پڑھتا ہر شخص ہے، سمجھتے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ آپ کافی بیٹھے ہوئے، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ فاصلے کم کر لیجئے، مل کے بیٹھ جائیے۔ آئیے خان صاحب، آپ کا تو انتظار ہو رہا تھا، ایک درود پڑھ لیں آواز بڑھ۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ چہرے پر شاش رکھیے گا، دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا کہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، ہے نا؟ تو بولیے تو صحیح۔ اب یہاں پر دو ترجمے ہوتے ہیں اس کے عام طور پر، بچے کی زبان پر پہلا ترجمہ ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بھائی۔ اور جس نے زیادہ ترقی کی اور گہرائی میں گیا، اس نے کہا نہیں رسول فرما رہے فاطمہ تو بضعۃ منی، صرف جگر کا نہیں، رسول فرما رہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ نے داد دی میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور جو ابھی تک تخیل کی وادی میں سیر کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً مجلس میں آ جائیں گے۔ یہ دونوں ترجمے بڑے عام ہیں اور سننے کو ملتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ دونوں ترجمے منشاء رسالت پر پورے نہیں اترتے۔ میں نے کہا میں آپ کو ازما لوں گا، مجھے ازما لوں۔ منتظر مہدی صاحب، دونوں ترجمے منشاء رسالت پر پورے نہیں اترتے کیونکہ زبان وحی ہے۔ رسول فرما رہے فاطمہ تو بضعۃ منی، ہر مذہب کی کتاب میں حدیث ملتی ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ یہ جو لفظ ہے بضع، یہ قرآن میں دو جگہ استعمال ہوا ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے مجھے۔ ایک مرتبہ سورہ روم میں اور ایک مرتبہ سورہ یوسف کے اندر۔ اور جب ہم لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو لغت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بضع کا لفظ اس عدد کے لیے آتا ہے جو 10 سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ مشکل ہے بات، لیکن مشکل کشا کے ساتھ کیا آسان ہوگی۔ بضع کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے در حقیقت 3 سے 9 تک کا کوئی عدد یا ہندسہ مراد ہوتا ہے۔ بعض علماء لغت نے جوانوں اور آسان کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ 5 سے اوپر 10 سے کم پر بولا جاتا ہے۔ اور اب مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں اور میں کہاں پڑھ رہا ہوں، جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ جب قرآن سے ہم نے پوچھا تو قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ بضع کا لفظ 7 ہوتا ہے۔ 7 بزرگوں کے ہاتھ اٹھ گئے، میرا حوصلہ بلند ہو گیا، گھبرا تو نہیں رہے آپ۔ 7 ہوتا ہے 7، جہاں تک آواز جا رہی ہے باہر میں۔ یہ سورہ یوسف کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اللہ نے قصہ یوسف کو بیان کیا ہے، یوسف کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف قید میں تھے، ایک قیدی رہا ہو کے جانے لگا۔ جب جانے لگا تو جناب یوسف نے اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر میرا حال بھی بیان کرنا کہ زندان میں ایک یوسف نامی بے گناہ قید ہے۔ اب ہے سورہ یوسف، ہے قرآن، چلا گیا وہ، اللہ کہہ رہا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس شخص کو یوسف کا ذکر بھلا دیا، وہ یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا، شیطان نے یوسف کا ذکر بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یہ میں آہستہ سے اس لیے چل رہا ہوں تاکہ جوان میرے ساتھ جڑے رہے۔
توجہ ہے آپ کی، دیکھ سے آخری طرف رہیے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ شیطان نے اسے یوسف کا ذکر بھلا دیا اور اس کی وجہ سے یوسف بضع سنین چند سال مزید قید رہے، چند سال مزید قید رہے. اور تمام فرقوں کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یوسف کی وہ قید 7 برس کی تھی. میں کہاں پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ بضع سنین کتنے برس کی تھی؟ 7 برس کی. تو یعنی قرآن نے بتایا بضع کا لفظ 7 کا عدد ہوتا ہے. جوانو توجہ ہے، بضع کا لفظ 7 کا عدد ہوتا ہے. اکائی کے جو عدد ہے 1 سے لے کر 9 تک، یہ اکائی کے عدد ہے. 10 اکائی میں شامل نہیں، یہاں سے دہائی شروع ہو جاتی ہے، 2 عدد آ جاتے ہیں، پھر 99 تک دہائی چلتی ہے. اب دیکھو میں نے قاعدہ کھول دیا، آپ کی حیرانی دیکھ رہی ہے. 100 سے پھر سینکڑا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا بابا؟ تو تھوڑا تھوڑا بولیے میرے ساتھ. 10 اکائی میں نہیں، اکائی کا آخری عدد ہے 9. 1 سے شروع ہوتا ہے، 9 پہ ختم ہو جاتا ہے. اور قرآن نے ہمیں بتایا بضع کا لفظ 7 کا عدد ہوتا ہے. اب جو میں نے گفتگو کی ہے اسے ذہن میں تازہ رکھیے اور رسالت ماں سے ظاہر ہونے والے اس جملے پر ذرا سا غور کیجیے. رسول فرما رہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی. رسول فرما رہے فاطمہ میری اکائی میں سے یعنی 9 میں سے 7 کی مالک ہے. سجاد صاحب آپ کے نعرہ ایسے لگتا ہے کہ آج خصوصی طور پر مجھے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے. مولا کا نام باواز بلند. میں یہ کہتا ہوں سانسوں کا خمس ادا کیجیے، علی کا نام با آواز بلند لیجیے. بس آپ کو ساتھ جوڑنا تھا. کیا فرمایا؟ رسالت کی اکائی یعنی 9 میں سے 7 حصوں کی مالک ہے فاطمہ، 2 کی نہیں. اور وہ 2 کون سے ہیں؟ جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے. رسول بتا رہے وہ 2 کون سے ہیں؟ میں اس کا بابا ہوں، وہ میری والد نہیں. میں اس کا رسول ہوں، وہ میری رسول نہیں. رسول فرما رہے بس یہ 2 اکائیاں میرے پاس زائد ہیں، اس کے علاوہ جو میں ہوں وہ سب کا سب فاطمہ ہے. اسی لیے میں نے حدیث کا پہلا حصہ پڑھا، آگے آپ سنتے رہتے ہیں، اسی پہ بات کرنا تھی. آگے کیا ہے؟ رسول نے فرمایا فاطمہ میری اکائی میں سے 7 حصوں کی مالک. اور پھر فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. تو یہ تھی حدیث. ایک اور حدیث ہے فاطمہ تو شجرۃ منی، یہ بھی سب کے یہاں موجود ہے. فاطمہ مجھ سے ظاہر ہونے والی وہ شاخ ہے جس میں کسی قسم کا پیوند نہیں ہے. میرا مزاج یہی ہے، ادھر ادھر کی بات میرے پاس نہیں، یا قرآن کی آیت ہے یا معصوم کے فرمان ہے. اور ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، تھوڑا سا معیار سماعت کو بلند کیجیے گا. رسول فرما رہے، حوالے میرے پاس محفوظ ہے، سرکار فرماتے فاطمہ تو مہجات قلبی وابناها ثمرات فؤادی وبالها نور بصری والائمة من بلدها امناء ربی حبله الممدود بین اللہ وبین خلقه من اتصام به نجاعا ومن تخلف عنه ہوا. یہی ہے نا؟ میرے ساتھ ہے نا؟ حدیث کا متن میں نے تیزی سے نہیں پڑھ دیا، ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، دور دور تک آواز جاتی ہے. آواز کا کیا حساب؟ دور تک جاتی ہے. تو میں نے کہا متن پورا پڑھ دوں تاکہ من پسند مولوی سے آپ ترجمہ کروائیں. فاطمہ تو مہجات قلبی، رسول فرما رہے فاطمہ میرے قلب کی حیات ہے. بھئی آپ جیسے بیٹھے ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میرا مزاج یہ ہے. میرا مطالبہ صرف اتنا سا ہوتا ہے دلوں کے دروازے کھلے رکھیے. بات آپ کے دل میں اتر گئی تو ہاتھ آپ کے خود بخود کھل جائے گے.
صرف اتنا سا میرا مطالبہ ہے. فاطمہ میرے قلب کی حیات ہے. فاطمہ تو پہنچا تو قلبی. فاطمہ میرے قلب کی حیات ہے. رکا اس لیے ہو کہ انہیں بھی مجلس میں لے آؤں. تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ غور کرے میں کہہ رہا ہوں اور کہہ وہی رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرے قلب کی حیات ہے. آپ ابھی تک نہیں پہنچ رہے. فاطمہ میرے قلب کی حیات ہے. رسول فرما رہے ہیں اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے حبیب قرآن ہم نے تیرے قلب پہ اتارا. قلب کی حیات فاطمہ اور قلب رسول پر اللہ نے قرآن اتارا. تو نتیجہ تو مل گیا. قرآن ہدایت اس کی کرے گا جو دروازہ بطول کا احترام کرے, جو یہاں سر جھکائے گا ادب سے. قرآن اس کی ہدایت کرے گا. اب سہیل بھائی بات ایسے ہے, سفر تو میرا کہیں اور کا تھا لیکن یہ جڑے اس بات پہ ہے تو ایک بات اور سنا دیتا ہوں کیونکہ قرآن ہادی کے ساتھ ہے. اگر ہادی کی معرفت ہے تو قرآن ہدایت ہے, اور اگر ہادی کی ہی پہچان نہیں, کیونکہ حدیث رسول کی ہے اور چھٹے امام بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ رسول نے فرمایا قیامت کے دن سیڑھیاں ہوں گی جنت کے دروازے تک جو چڑھ کے جانا پڑے گی. جبنا رسول اللہ کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ فرمایا جتنی قرآن کی آیتیں ہیں جاگے خدا کے لیے اتنی سیڑھیاں ہوں گی. اور جب حضور بندہ آئے گا نا, امام فرما رہے حدیث رسول کی ہے, جب بندہ آئے گا آواز آئے گی اقرا و ارفع, ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ. تو کتنی آیتیں قرآن کی؟ 6600. جو نہیں بول رہے آپ کی تحقیق کچھ اور ہے. بتاؤ بھائی میں طالب علم ہوں. 6000 پونے 7000 آیتیں ہیں قرآن کی, اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ, ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ. حدیث رسول کی ہے, بتانے والے سے رسول ہے. کچھ لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے, چہرہ زرد ہو گیا, ہاتھ ملنے لگے. ایک مرتبہ نگاہ امام پڑی, فرمایا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ غالباً وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے. جیسے یہاں بھی کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں, بھائی وہ ہر بندہ تو حافظ نہیں ہوتا نا, وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے. فرمایا جب نا رسول اللہ, جب اللہ کہے گا ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ, ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ہلاک ہو گئے. اس قرآن کے چھٹے امام نے فرمایا من کان فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب. فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی, یہاں قرآنی قاعدہ بھی نہ پڑا ہو, جاگے گا. کوئی ہوتا ہے نا نصیب میں نہ ہو, مدرسے کی شکل نہ دیکھی, اور اس دن جب آئے گا علم القرآن, اسے قرآن سکھا دیا جائے گا, اسے قرآن پڑھا دیا جائے گا. جیسے دنیا میں ہر مشکل سے علی 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 کرنے میں گزر جاتا تھا, اس روز بھی ایسے ہی علی علی کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ جائے گا. اور جب آئے گا نا وہ بندہ جس کے دل میں سب سمائے لیکن علی نہیں آیا, اور قرآن کا پکا حافظ کیوں نہ ہو کہ دنیا میں میڈیا والے پیچھے پیچھے گھومتے تھے, ہم اشارہ کرتے ہیں وہ رکوع پڑھ دیتا ہے, ہم اشارہ کرتے ہیں وہ آیتیں پڑھ دیتا ہے, ہم پچھلی آیت کہتے ہیں وہ پڑھ دیتا ہے. جب اس روز آئے گا دل میں علی کی ولایت اور محبت نہیں آئے گا تو ہوگا کیا؟ اس دن قرآن اس کے حافظے سے